بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جانوروں پر اگر کوئی شخص رحم کھائے تو جانور اس کو رہتی زندگی تک یاد رکھتے ہیں۔ انسان کا احسان انسان تو بھول سکتا ہے، لیکن ایک جانور خود پر کیے جانے والا احسان کبھی نہیں بھولتا۔ جانور ہمیشہ جانتے ہیں کہ کب کس انسان نے ان کی مدد کی تھی، اور جب بھی موقع آتا ہے یہ اپنے طریقے سے اس انسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے جانور کوئی خونخوار شکاری ہو یا بھوکا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن پھر بھی اگر مشکل میں پڑا اسے اپنا محسن مل جائے تو وہ ہر ممکن اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے ہی آج کی ہماری یہ کہانی بھی ہے۔ ناظرین محترم، مارک اور ماریا نامی یہ جوڑا یونیورسٹی میں ملا جب وہ MBBS کر رہے تھے۔ ان دونوں نے ہی ڈاکٹر بننے کے بعد ٹائگا نامی ایک مشہور و معروف جنگل میں جا کر وہاں کے دیہاتیوں کا علاج کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ناظرین، شاید ہی کوئی ہو جو ڈاکٹر بننے کے بعد ایسا فیصلہ کرے، لیکن یہ دونوں ہی اس فیصلے پر متفق تھے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اس جنگل کے قریب کے دیہات میں چلے گئے، اور اس جگہ کوئی بھی ڈاکٹر آتا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے اس دیہات میں ڈاکٹرز کی اشد ضرورت تھی۔ فوراً سے ان دونوں نے ایک کلینک کھول لیا۔ جب ماریا کلینک پر نہیں ہوتی تھی تو وہ گھر کے کام کاج کر کے دن گزارتی تھی، اور مارک اپنا فارغ وقت جنگل میں شکار کر کے گزارتا تھا۔ ایک بار مارک جنگل میں خرگوش کا شکار کرنے گیا تھا کہ اچانک اس نے زمین پر ایک بھیڑیے کا بچہ پڑا دیکھا۔ اس شخص کو دیکھنے کے بعد بھی یہ نہ بھاگا اور وہیں پر ہی بیٹھا آوازیں نکالتا رہا، جس کا مطلب مارک فوراً سمجھ چکا تھا۔ مارک پاس آیا تو اس نے زمین پر خون کے نشانات دیکھے، اور یہ خون اس بھیڑیے کے معصوم بچے کے زخموں سے نکل رہا تھا۔ مارک نے بڑی ہی احتیاط سے اسے اٹھایا اور گھر لا کر اسے فوراً ابتدائی طبی امداد دی۔ گھر آ کر ان دونوں ڈاکٹرز نے اس بھیڑیے کے زخموں پر پٹی کر دی، اور یہ بات واضح تھی کہ کسی جنگلی جانور نے اس پر حملہ کیا تھا، کیونکہ اس کے پیٹ پر بھی زخم تھا اور اس کا کان بھی کٹ چکا تھا۔ اس کے کچھ زخموں پر ٹانکے بھی لگا دیے گئے، اور پھر اسے ان دونوں نے ایک کمبل میں لپیٹ کر آگ کے پاس رکھ دیا۔ وقت کے ساتھ یہ بھیڑیا ٹھیک ہونے لگا، اور انسانوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کا علاج اس بھیڑیے پر چل چکا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ یہ بھیڑیا اب کافی صحت مند لگ رہا تھا۔ مارک نے اس بھیڑیے کے لیے اب ایک بڑا سا احاطہ بھی بنا دیا تھا، جہاں پر وہ بغیر کسی زنجیر کی رکاوٹ کے بھاگ دوڑ سکتا تھا۔ لیکن اس احاطے کی آزادی نما قید کبھی اس آزادی پسند جانور پر برا اثر پڑ رہا تھا۔ اپنے مالکان کی طرف سے بہت سا خیال رکھے جانے کے باوجود بھی ہر رات یہ بھیڑیا کافی دیر اپنی بدنام زمانہ آواز نکالتا رہتا، حتیٰ کہ اب اس نے کھانا بھی کم کر دیا تھا، اور وہ بس للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ جنگل کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد اس ڈاکٹر نے بھیڑیے کو آزاد کر دیا، اور یہ بھیڑیا بغیر پیچھے مڑے جنگل میں اس رفتار سے بھاگ گیا جیسے آج اس کی زندگی کا سب سے بہترین پل ہو۔ کئی سال گزر چکے تھے، اور اب مارک اور ماریا یہ تک بھول چکے تھے کہ ایک بار انہوں نے ایک بھیڑیے کے بچے کی جان بچائی تھی۔ سردیوں کی ایک صبح یہ ڈاکٹر جنگل میں شکار کے لیے گیا، اور اس نے ایک خرگوش پر گولی چلا کر اسے زخمی کر دیا، اور وہ اس کو پکڑنے کے لیے یہ دیکھے بغیر اس کے پیچھے بھاگ گیا کہ وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اچانک اس نے لوہے کے ٹکرانے کی زوردار آواز سنی، اور اسی لمحے اس کا سارا جسم شدید درد میں مبتلا ہو گیا۔ وہ شکاریوں کی طرف سے لگائے گئے ایک پھندے میں پھنس چکا تھا۔ چونکہ یہ کسی بڑے جانور کو پکڑنے کے لیے لگایا گیا پھندا تھا، اس وجہ سے اس کو بہت ہی گہرا زخم آیا تھا۔ مارک چونکہ ڈاکٹر تھا، اس وجہ سے اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ برف کی وجہ سے وہ اب ایک ٹانگ پر گھر نہیں جا سکتا تھا، اس وجہ سے اس نے کرال کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس نے کسی بھیڑیے کی آواز سنی۔ خوف سے مارک کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو اسے جھاڑیوں کی اوٹ سے بھیڑیے باہر نکلتے نظر آئے، اور ان بھیڑیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین محترم، ان بھیڑیوں نے مارک کو تقریباً ہر طرف سے گھیر لیا تھا، اور ان سب میں سے سب سے بڑا بھیڑیا اس کے قریب آیا، اور اس کے گرد ایک چکر لگانے کے بعد اس نے اسے سونگھنا شروع کر دیا۔ مارک نے بھی اس بھیڑیے کو غور سے دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس بھیڑیے کا تو ایک کان بھی نہیں ہے۔ لیکن اس نے سوچا کہ جنگل میں تو کئی ایک کان والے بھیڑیے ہو سکتے ہیں، اور یہ بات ضروری تو نہیں ہے کہ یہ وہی بھیڑیا ہی ہو۔ بھیڑیا اس کو سونگھنے کے بعد مزید قریب آیا، اور مارک نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ وہ اپنے انجام کو دیکھ چکا تھا۔ مارک نے اچانک اپنے گال کے پاس بھیڑیے کی سانس کو محسوس کیا، اور پھر یہ بھیڑیا اس کے گال کو ایسے چاٹنے لگا جیسے پالتو کتے اپنے مالک کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں۔ مارک کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ وہی پالتو بھیڑیا ہی ہے جس کی اس نے جان بچائی تھی۔
इसी असना में ये भेड़िया अपने झुंड की तरफ मुड़ा और ज़ोरदार आवाज़ में गुर्राया। सारा झुंड उसके गुस्से को देखकर पीछे हट गया। अब मार्क ने कुछ हिम्मत की और एक बार फिर से खुद को बर्फ पर घसीटने लगा। और उधर किसी दौर में उसका पालतू रहने वाला ये भेड़िया भी उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, ताकि कोई जंगली दरिंदा उसको आसान शिकार देखकर उस पर हमला न कर दे। मार्क घर पहुंचा और यह भेड़िया भी वापस जंगल में लौट गया। मार्क की टांग तो मुंदमिल हो गई, लेकिन उसके दिल में इस भेड़िए के लिए मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से एक जानवर को एहसान का बदला लौटाते देखा था। नाज़रीन ग्रामी, एक ऐसी ही वीडियो हमने उस हामला औरत के बारे में आपके गोश गुजार की थी, जिसको जब जंगल में भेड़ियों ने देखा तो उसकी कैसे उनने जान बचाई। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आने वाले इंडेक्स कार्ड पर क्लिक करके आप वो वीडियो बआसानी देख सकते हैं। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और दोस्त अहबाब से शेयर करना हरगिज़ न भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।